الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.40 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 40واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 35، یعنی ورس نمبر 35۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ نیچے دیکھیں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَقُلْنَا کمبینیشن ہے وا، قل اور نا کا۔ وا کے معنی اور، قل کا روٹ ورڈ قاف واو لام سے معنی کہا، نا یعنی ہم نے، تینوں کمبائن ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اور ہم نے کہا، انگلش میں اینڈ وی سیٹ۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیں یا آدمو، یا اور آدمو کا کمبینیشن ہے یا یعنی اے۔ آدمو کا روٹ ورڈ ہے الف دال میم سے معنی آدم، یہ دو کمبائن ہوتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے اے آدم، انگلش میں او ایڈم۔ اسکن روٹ ورڈ ہے سین کاف نون سے معنی رہو، سکونت اختیار کرو، انگلش میں ڈویل۔ انتا روٹ ورڈ ہے الف نون تا سے معنی تم یا تو، انگلش میں یو۔ بزوجو کا کمبینیشن ہے وا زوج اور کا۔ وا کے معنی اور، زوج کا روٹ ورڈ ہے زا واو جیم سے معنی بیوی، کا یعنی تمہاری، تینوں کمبائن ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اور تمہاری بیوی، انگلش میں اینڈ یور وائف۔ الجنہ کمبینیشن ہے ال اور جنہ کا۔ ال از ایکویلنٹ ٹو دا، جنہ کا روٹ ورڈ ہے جیم نون سے معنی جنت یا باغ، انگلش میں دی پیراڈائز۔ وَكُلَا کمبینیشن ہے وا اور کلا کا۔ وا یعنی اور، کلا کا روٹ ورڈ الف کاف لام سے ہے معنی تم دونوں کھاؤ، اینڈ یو بوتھ ایٹ۔ من ہا کمبینیشن ہے من اور ہا کا۔ من کا روٹ ورڈ میم نون سے معنی سے، ہا یعنی اس، دونوں ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے اس سے، انگلش میں فرام اٹ۔ رغدا روٹ ورڈ ہے روا غین دال سے معنی اطمینان سے، دل بھر کے، انگلش میں فریلی باؤنٹیفل۔ حیث روٹ ورڈ ہا یا تھا سے معنی جہاں سے، انگلش میں فرام ویئر ایور۔ شئتما روٹ ورڈ شین یا حمزہ سے معنی تم دونوں چاہو، انگلش میں یو بوتھ وش۔ ولا کمبینیشن ہے وا اور لا کا۔ وا یعنی اور، لا کا روٹ ورڈ لام الف سے معنی نہیں یا نہ کے ہیں، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے اور نہیں، انگلش میں بٹ ڈو ناٹ۔ تقربا روٹ ورڈ قاف روا با سے معنی دونوں قریب جاؤ، پاس جاؤ، یو ٹو اپروچ۔ ہاذہ روٹ ورڈ ہا الف دال سے معنی یہ یا اس، انگلش میں دس۔ الشجرہ ال اور شجرہ کا کمبینیشن ہے ال از ایکویلنٹ ٹو دا، شجرہ کا روٹ ورڈ ہے شین جیم را سے معنی شجر، انگلش میں دا ٹری۔ فتکونا کمبینیشن ہے فا اور تکونا کا۔ فا یعنی پس، تکونا کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون سے معنی تم ہو جاؤ گے، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے پس تم ہو جاؤ گے، انگلش میں لیسٹ یو بوتھ بی۔ من روٹ ورڈ میم نون سے معنی سے، انگلش میں among آف فرام۔ الظالمین کمبینیشن ہے ال اور ظالمین کا۔ ال از ایکویلنٹ ٹو دا، ظالمین کا روٹ ورڈ ہے ظو لام میم سے معنی ظالمین، انگلش میں دی رانگ ڈوورز اور ٹرانسگریسرز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کرو، انت وزوجک الجنہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کھاؤ اس میں سے دل بھر کے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو،
ولا تقربا هذه الشجرہ، اور نہیں جانا اس درخت کے قریب، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ اس میں سے دل بھر کے جہاں جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہیں جانا اس درخت کے قریب ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ and we said, O Adam, dwell, أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ, you and your wife in paradise, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, and eat of the bountiful things from it, حَيْثُ شِئْتُمَا, from wherever you both want, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ, but approach not this tree, فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, or you may be among transgressors۔ Complete translation نیچے دیکھیں۔ And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise, and eat of the bountiful things from it, from wherever you both want, but approach not this tree, or you may be among transgressors۔ تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں۔ رغدہ روٹ ورڈ ہے را غین دال سے، رغد یعنی عیش، عیش و آرام و سکون کی زندگی کو کہتے ہیں۔ ظالم روٹ ورڈ وا لام میم سے ہے، یہ لفظ ظلم سے ہے۔ مقررہ حد سے تجاوز کرنا یعنی لیمٹس کراس کرنا، زیادتی کرنا، کسی شے کو اس کا جائز مقام نہ دینا یعنی کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ زوجن کے معنی جوڑا، خاوند یا بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ مؤنث و مذکر دونوں پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فیمینائن اور میسکولائن دونوں کے لیے یہ لفظ زوج یوز ہوتا ہے۔ عورت کے لیے لفظ زوجہ درست نہیں، زوج ہی درست ہے۔ مثلا عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ وزوجکا کے معنی اور تمہاری بیوی، اس کے یہ معنی آیت کے بیک گراؤنڈ میں کیے گئے ہیں۔ الجنہ باغ جس کی زمین درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ جنت آدم یعنی آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا ہے اس کی تفصیلیں یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا تھا اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں 3 اقوال ہے، یعنی سارے مفسرین ایک پوائنٹ پہ کوئنسائڈ نہیں ہوتے ہیں، ان کا ایکسپلینیشن سیم نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں وہ ڈفر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کس جنت میں، کس قسم کی جنت میں رکھا گیا تھا۔ تو اس میں 3 ڈفرینسز ہیں، وہ تینوں یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا قول ہے یہ جنت خلد ہے، یعنی وہ جنت جس میں صرف مومن ہی داخل ہو سکتے ہیں اور جس میں وہ ابدی زندگی پائیں گے اور ابد تک رہیں گے۔ یعنی قرآن میں جو جنتوں کا ذکر آیا ہے جہاں پر مومن بندہ اپنے نیک اعمال کے سبب داخل ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی جیے گا، جہاں پر موت نہیں ہے، اس قسم کی جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام رکھے گئے تھے، یہ مفسرین کا پہلا قول ہے۔ ایسی جنت جس کا ذکر مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے، یعنی خالدین فیہا وہم فیہا خالدون، اس طرح کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں جو اٹرنل لائف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ جنت میں جب داخل ہوتا ہے مومن بندہ تو وہیں رہتا ہے، اٹرنلی وہیں رہتا ہے۔ تو یہ مفسرین کا کہنا ہے، یہ فرسٹ کیٹیگری آف مفسرین جو ہے ان کا یہ قول ہے کہ اس قسم کی جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ دوسرا قول یعنی مفسرین کا دوسرا گروپ کہتا ہے کہ جنت آدم زمین یعنی ارض پر تھی، پلانٹ ارتھ پر ہی ایک باغیچہ بنایا گیا تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ ایک باغ تھا جس میں وہ رکھے گئے تھے۔ اس کے اپنی بات پر وہ دلائل اس طرح سے دیتے ہیں۔ پہلی دلیل جنت خلد ابدی جگہ ہے، یعنی وہاں تو اٹرنل لائف رہتی ہے اور اٹرنل اسٹے رہتا ہے، وہاں داخل ہونے کے بعد نکالے جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل جنت خلد اعمال کی جزا کے نتیجے میں ملتی ہے، یعنی ہمیشہ کی جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی بلکہ نیک اعمال کے کانسیکوینس پہ ملتی ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی عمل کی جزا میں جنت نہیں ملی تھی۔ اس باغ میں آدم علیہ السلام کو صرف
آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا، نہ کہ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر۔ چوتھی دلیل دیکھیں، اگر جنت خلد ہوتی تو ابلیس اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابلیس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے سلسلے میں، اس لیے اللہ نے ابلیس پر کافر ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور کافر کبھی یہ ایسی جنت میں، جنت الخلد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 دلائل ان مفسرین نے دیے جن کا کہنا ہے کہ وہ جنت زمین پر تھی۔ تیسرا قول ہے، دنیا کی جنت یا باغ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جنت زمین یعنی کرۂ ارض پر تھی۔ تیسرے مفسرین جو ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جنت الخلد تو نہ تھی، لیکن یہ پلانٹ ارتھ پر بھی نہیں تھی، ہو سکتا ہے کسی اور سیارے پر ہو جو زمین کے مثل ہو، اس طرح کی اور زمینیں بھی ممکن ہیں۔ یہ مفسرین کا کہنا ہے کہ کسی اور پلانٹ پہ اللہ نے خاص طور پر ایک جنت بنائی تھی، اس کو سجایا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو رکھنے کے لیے، اور اس پلانٹ ارتھ کے علاوہ اور بھی اس طرح کے پلانٹس ہیں، ممکنات میں سے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ طلاق میں آتا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی، ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ تو یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس بات پہ، اس اسٹیٹمنٹ پہ وہ دلیل اس طرح سے دیتے ہیں، کیونکہ اگر کرۂ ارض پر ہوتی، یعنی اگر یہ پلانٹ ارتھ پر وہ جنت ہوتی، وہ باغیچہ ہوتا، تو اگلی آیت میں اہبطوا یعنی نیچے اتر جاؤ کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ اس کے بعد والی آیت میں، سورہ بقرہ کی جو آیت پر ہم فوکس کر رہے ہیں، اس آیت کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس تمام کو حکم دیتے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی یہاں سے تم سب نیچے اتر جاؤ۔ تو یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پلانٹ ارتھ پہ جنت نہیں تھی۔ یہ تھا تیسرا قول۔ چنانچہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کسی اور کرۂ پر تھی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب ہم یہاں پر تفصیل دیکھ رہے ہیں اس شجر کی جس کے قریب وہ گئے یا جس کا میوہ وہ کھائے۔ اللہ کا حکم تھا اس درخت کے نزدیک نہ جانا، یعنی شجر کے قریب جانے سے ممکن ہے کہ وہ میوے پر نیت آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان شجر کے قریب بھی پھٹکنے سے منع کر دیے۔ یہ حکم نصیحت اور تاکید کے لیے ہے، کیونکہ جب نزدیک جانا ممنوع ہے تو اسے کھانا تو کسی حال ممنوع ہوگا، یعنی میوہ کھانے سے ممانعت ہے، دراصل میوے کی طرف دل نہ جائے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ وہ شجر کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ جس طرح یتیم کے مال کے بارے میں ایک سملر حکم آتا ہے سورہ انعام میں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جانا، یعنی یتیم کا مال نہ کھانا۔ شجرۃ الخلد کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ہمیشگی کا درخت۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہہ کر پھسلایا کہ شجرۃ الخلد ہمیشگی کا درخت ہے، یعنی اس کا میوہ کھانے والا ابدی زندگی جیے گا۔ اس کو شجرۃ الخلد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ابلیس نے جو خیال پیدا کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں، وہ یہ تھا کہ اس کا میوہ کھانے والا اٹرنل لائف جیے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ جھوٹ اس نے گڑھا، اور ایسی سلطنت اور حکومت پائے گا جس کو کوئی زوال نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیں اس بات کی دلیل سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ شجر کا میوہ کھانے والا ہمیشہ کی زندگی جیتا ہے، اٹرنل لائف جیتا ہے، اور لازوال سلطنت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ غلط باتیں وہ ان دونوں کے ذہن میں بٹھانے لگا۔ اس مقام پر یہ خیال آنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ چونکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، تو یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ کے انبیاء بھی اس طرح کی غلطی کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں؟ جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء جس طرح
کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ جمہور فقہاء نے جو جیورسٹ ہیں ان کی میجورٹی یہ بیلیو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو، پیغمبران دین کو، پیغمبران اسلام کو صرف بڑے گناہوں سے ہی نہیں بلکہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچائے رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں ان کی مکمل اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ ہم کو فالو کرنا ہوتا ہے ان کے فٹ اسٹیپس، اس لیے وہ تمام گناہوں سے بچائے جاتے ہیں۔ اگر ان گناہوں کا ارتکاب ہو سکتا ہے تو پھر ہم پر ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یعنی پیغمبران اسلام کو اگر اللہ تعالیٰ گناہوں سے نہ بچاتا، یعنی بڑے گناہوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں سے نہ بچاتا، تو پھر ان کے فالوورز کے لیے بھی یہ ممکن تھا کہ وہ چھوٹے گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں اور سارا جو نظام ہے گائیڈنس کا وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا۔ ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، یعنی اگر گناہ کو گناہ اس وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے جب گناہ کرنے کا انٹینشن ہو، ایم ہو، ڈٹرمنیشن ہو، اور بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے، یعنی ان انٹینشنلی کوئی غلطی کر دیے، کوئی ڈٹرمنیشن نہیں تھا تو وہ غلطی گناہ میں نہیں شمار ہوتی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عہد لیے تھے کہ وہ شجر کے قریب نہیں جائیں گے، وہ بات کا عہد جو کیے تھے آدم علیہ السلام وہ وقتی طور پر ذہن سے دور ہو گیا تھا، ذہن سے ہٹ گیا تھا، اور ڈٹرمنیشن نہیں تھا آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کرنے کا۔ یہ قرآن خود کہتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے یہ حرکت بھول سے ہوئی، اس کا عزم و ارادہ ہرگز نہ تھا، یعنی ایم، انٹینشن، ڈٹرمنیشن غلطی کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا بالکل بھی آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ جب تک عزم و ارادہ مفقود ہو اس فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی گناہ کرنے کا کوئی انٹینشن نہیں ہے، کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے تو گناہ نہیں کہلاتا۔ ایک حدیث دیکھیں آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریپورٹڈ، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، when Allah fashioned Adam in paradise، یعنی جب جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، ان کے جسم کو بنایا مٹی سے، he left him as he liked him to live، کچھ وقت کے لیے ان کے جسم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، then Iblis roamed، چھوڑ دیا یعنی کچھ وقفے کے لیے اللہ نے وہ رکھا ان کا مٹی کا بنا ہوا جسم، then Iblis roamed around him to see what actually that was، ابلیس نے آدم علیہ السلام کے اطراف گھومنا شروع کیا، وہ آبزرو کرنا چاہتا تھا کہ دراصل یہ مخلوق ہے کیا، and when he found him hollow from within he recognized، یعنی جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی ساخت کیسی ہے، he recognized that he had been created with a disposition that he would not have control over himself، نے غور سے مشاہدہ کرنے کے بعد وہ یہ محسوس کرا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رہے گا، چونکہ ابلیس اس بات سے اس کو کھٹکا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ اللہ تعالیٰ بنانے والے زمین میں، یہ بات ابلیس کو دراصل اچھی نہیں لگتی تھی، بھلی نہیں لگتی تھی، تو وہ وقت سے پہلے ہی آدم علیہ السلام میں کمزوریاں، ڈیفیشنسیز تلاش کرنے لگا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے، جنت مقام عمل نہیں، یعنی جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت مقام عمل نہیں بلکہ جزائے عمل ہے، یعنی نیک اعمال کی جزا ہے، کانسیکوینس ہے، بس آدم علیہ السلام کی جنت خلد نہ تھی۔ حیات جاوید کی خواہش فطری ہے، یعنی ہمیشہ کی لائف، ایٹرنل لائف ہر انسان چاہتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے، شیطان نے اسی فطری خواہش سے غلط فائدہ اٹھا کر وسوسہ پیدا کیا، یعنی یہ جو خواہش رہتی ہے انسان کی کہ اس کو ایٹرنل لائف مل جائے، اس خواہش کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھٹکایا کہ وہ فلاں شجر کا میوہ کھائیں۔ آدم علیہ السلام نے بھول کر غلطی کی جو گناہ میں شمار نہیں ہوتی، آدم علیہ السلام کا انٹینشن نہیں تھا گناہ کرنے کا، نہ ہی وہ ڈٹرمنسٹک تھے، نہ ہی ویسا ہی کوئی ایم تھا، اسی لیے آپ کی غلطی گناہ میں شمار نہیں ہوتی، انہیں گناہ کا عزم نہیں تھا، یعنی ڈٹرمنیشن گناہ کرنے کا نہیں تھا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.